علیکم، میں امداد سمرو۔ فوج سیاستدانوں کے خلاف کیوں ہوتی ہے؟ استعفیٰ دینے کے باوجود عثمان بزدار آج بھی وزیر اعلیٰ پنجاب کیوں ہیں؟ ہر طرف سے فیصلے آ گئے مگر وہ کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں کیوں؟ اور کون کون سی جال سازیاں کہاں کہاں پکڑی گئیں عمران خان کی جماعت پی ٹی آئی کی؟ یہ سارے معاملات ہیں اور خطرہ ہے عمران خان صاحب کو۔ کس سے خطرہ ہے اور کس نے سب سے پہلے کہا تھا کہ عمران خان کی جان کو خطرہ ہے؟ آج عمران خان لاہور میں جلسہ کرنے آ رہے ہیں تو لہٰذا وزیر اعظم شہباز شریف نے عمران خان کے لیے فول پروف سیکیورٹی کے حکم جاری کر دیے ہیں۔ بنی گالہ ان کی رہائش گاہ جہاں وہ جائیں گے، ان کے راستوں میں مطلب ایک جو سابق وزیر اعظم اور جن کی جان کو خطرہ ہو ان کو جو تحفظ فراہم کیا جا سکتا ہے، شہباز شریف صاحب نے احکامات جاری کیے ہیں۔ لیکن ان احکامات کے ساتھ ساتھ ایک اور خبر بھی آ گئی ہے اور وہ ہے کہ نام جائے گا ای سی ایل پر۔ عمران خان صاحب کا نام ای سی ایل پر ڈالنے کا باضابطہ اعلان کر دیا گیا ہے اور صرف عمران خان نہیں اور بھی جائیں گے۔ تو میرا خیال ہے آغاز کرتے ہیں عثمان بزدار سرکار سے۔ اور جال سازی، بہت بڑی جال سازیاں پکڑی گئی ہیں اور سر عام پکڑی گئی ہیں۔ وہ جس طرح وہ کون سی تھی، توشہ خانہ سے چوریاں ہی ہوتی ہیں نا، مطلب ایک آپ نے چیز خریدی ہے تو رسید دکھائیں کہ بھئی ہم نے خرید لی ہے اور خرید کے پھر بازار میں بیچی، یہ ہے چوری۔ توشہ خانہ سے آپ نے ایک تحفہ خرید کر اپنی دیوار پر سجا لیں، یہ قانون ہے۔ یہ اپنے گھر میں رکھ دیں، کہیں شوکیس پہ رکھ دیں، اپنی کلائی میں پہن لیں، گھڑی ہے، ہار ہے تو اپنے گلے میں پہن لیں۔ تو یہ خرید کر بیچا نہیں جا سکتا، یہ کاروبار نہیں ہے کہ آپ کو کوئی تحفہ دے ریاست کو، حکومت کو، وزیر اعظم کے آفس کو، اور وہ تحفہ جو ہے آپ سستے داموں خرید کر مہنگے داموں بیچے۔ کاروبار نہیں کر سکتے آپ اس سے۔ تو عمران خان صاحب نے کاروبار کیا۔ پہلے والے حکمرانوں نے، ابھی میں دیکھ رہا تھا ایک صاحب ہیں، صحافی ہیں، چلے ان کا نام میں نہیں لے رہا، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہوا تھا جی آصف زرداری نے یہ گاڑی خریدی، نواز شریف نے یہ گاڑی خریدی، مریم نواز صاحبہ نے یہ ہار خریدا تھا۔ بھئی غلط کیا تھا، کوئی ہم نہیں کہہ رہے کہ وہ ٹھیک کیا تھا۔ وہ قانون کے خود ہی طے کر لو کہ جی 1 کروڑ روپے کی چیز ہم 2 لاکھ روپے میں خرید سکتے ہیں، یہ غلط ہے۔ آپ حکمران ہو، آپ خود فیصلہ کر لیتے ہو کہ جی ہم نے یہ سرکاری چیز اس طرح ہڑپ کرنی ہے، غلط کیا انہوں نے۔ ان پر تنقید ہوئی، تب بھی ہوئی، اب بھی ہو رہی ہے۔ سوال یہ ہے کہ جو فرشتہ بن کر آئے تھے، جو کہتے تھے میں صادق اور امین ہوں، رجسٹرڈ، جن کو عدالت نے دے دیا صداقت اور امانت کا سرٹیفکیٹ، ثاقب نثار صاحب نے، جو خود صادق اور امین نہیں ہیں، جن کی خیانتیں اتنی سامنے آ رہی ہیں کہ بندہ کانوں کو ہاتھ لگا دے کہ ایک بندہ جو خود، اور یہ جو مسلمان کا تو عقیدہ ہے کہ صادق اور امین ایک ذات ہے، بس اس کے علاوہ اور کوئی صادق اور امین انسان اپنے لیے یہ دعویٰ نہیں کر سکتا۔ لیکن عمران خان صاحب ہیں، ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ یار دیانت داری سے زندگی گزاریں، کسی کو تکلیف نہ دیں، کسی کا حق نہ کھائیں، جھوٹ نہ بولیں، سچ بولیں اور پورا تولیں، کوئی جال سازی، کوئی 2 نمبری نہ کریں۔ لیکن پھر بھی کانوں کو ہاتھ لگا کر ہر مسلمان کہتا ہے کہ یار انسان ہوں، گناہ گار ہوں بھائی۔ یہ عمران خان صاحب پہلے انسان ہے جو کہتے ہیں میں صادق اور امین ہوں، اور سرٹیفکیٹ ایک ایسے بندے سے لیا جن کی صداقت اور امانت مطلب خود ہی نہیں ہے تو کسی اور کو کیا سرٹیفکیٹ دے سکتے تھے وہ۔ خیر، تو وہ صحافی صاحب جو ہے وہ پرانے حساب کتاب، پرانے ریکارڈ نکال کر بتا رہے تھے کہ توشہ خانے سے فلاں نے بھی لیا، فلاں نے بھی لیا، فلاں نے بھی لیا۔ سوال یہ ہے کہ آصف زرداری نے اگر مرسڈیز گاڑی لی تھی، نواز شریف صاحب نے اگر کوئی وہاں سے گاڑی اٹھائی تھی، مریم نواز صاحبہ نے کوئی چیز لی تھی، یوسف رضا گیلانی صاحب نے، ان کی اہلیہ نے، تو کیا انہوں نے نیلام کی تھی وہ چیزیں کہ 10 لاکھ کی خرید کر انہوں نے 10 کروڑ کی بیچی تھی؟ سوال یہاں یہ نہیں ہے۔ عمران خان صاحب نے جو کچھ کیا اپنی توشہ خانہ سے چیزیں خریدنے تک، تو وہ پاکستان کے قانون کے مطابق تھا، غیر اخلاقی تھا، ایک الگ چیز ہے۔ قانون پاکستان کا ہے تو قانون کے مطابق جو انہوں نے خود ہی رولز طے کیے ہوئے ان کے مطابق، رولز کے مطابق خرید لیا۔ بیچنے کا عمل جو ہے وہ چوری ہے، یہ ہے ڈاکہ جو عمران خان صاحب نے۔ تو بہرحال ان کے وہ تو باقی تو چیزیں جو ہیں وہ تو پکڑی جا رہی ہیں، لیکن اب جو 2 نمبریاں یا جال سازیاں، میں لفظ استعمال کرتا ہوں، جو جال سازیاں وہ کر رہے ہیں وہ بھی پکڑی جا رہی ہیں اور کھلے پکڑی جا رہی ہیں۔ اس پر میں آتا ہوں، عثمان بزدار صاحب پر میں پہلے بات کر لیتا ہوں جی۔ عثمان بزدار صاحب، پچھلے ویلاگ میں کچھ چیزیں چھوڑ گیا تھا، وہ بھی میں اس میں نا وہ جال سازی کے ساتھ ساتھ، اور پھر وہ ایک اور ایشو تھا تو وہ بھی میں اسی میں کور کر لوں گا۔ عثمان بزدار صاحب جو ہیں وہ جب وزیر اعلیٰ بنے تھے تو کسی کو پتہ ہی نہیں تھا، کہا جا رہا تھا علیم خان بن رہا ہے، اسلم اقبال صاحب بن رہے ہیں، پھر سبطین کا نام آ رہا تھا،
کسی کا نام بڑے بڑے شاہ محمود قریشی صاحب بھی وزیر اعلیٰ بننے کے لیے الیکشن لڑے تھے تو وہاں پر ایک ہار گئے ایم پی اے کا انتخاب وہ. اسی طرح کافی سارے تھے. فواد چودھری صاحب بھی بذات خود وہ بھی چاہتے تھے کہ وزیر اعلیٰ بنے. بہت لوگ وزیر اعلیٰ بننے کے خواہاں تھے. عمران خان صاحب نے کہتے ہیں کہ یہ عمران خان صاحب نے اپنی اہلیہ بشرا بی بی کے کہنے پر انہوں نے کوئی ذائچہ نکالا ہوا تھا, کوئی استخارہ کیا ہوا تھا, جو بھی وہ, میں اس پر تنزیہ بات نہیں کر رہا. یہ ایک جو واقعات جو رپورٹ ہوئے ہیں کہ اس کے مطابق پھر انہوں نے عثمان بزدار صاحب کا نام نکالا اور عثمان بزدار صاحب کو عمران خان صاحب جانتے نہیں تھے. انہوں نے ملاقات کے لیے بلایا. ایک عثمان بزدار صاحب تھے, 2-3 اور تھے. تو کسی اور کو عثمان بزدار سمجھ کے مخاطب ہوتے رہے. بزدار صاحب صحیح بزدار تھے, میں صحیح میں تھا, ایڈے دیکھو میں ایڈے دیکھو اے سائڈ تے دیکھو صحیح میں تھا بیٹھا. تو یہ عالم تھا کہ عمران خان صاحب ان کو جانتے تک نہیں تھے. تو جب بنا دیا وزیر اعلیٰ تو عمران خان صاحب نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ میں نے ان کو اس لیے بنایا ہے کہ یہ پنجاب کے پسماندہ ترین علاقے چونسا شریف سے ہے. اب چونسا کا بھی نام نہیں آتا تھا, یہ نہیں پتا تھا کہ چونسا کہاں. چونسا شریف عمران خان چونسا کہتے رہے. چونسا تو عام ہوتا ہے, چونسا کو چونسا کہتے رہے. تو وہ یہ تک نہیں پتا تھا, لیکن کیونکہ کوئی نہ کوئی چیز بنانی تو تھی, بات تو کرنی تھی, پروپیگنڈا کے ایکسپرٹ ہے. میں نے اس علاقے کے بندے کو لگایا ہے جس کے گاؤں میں آج بھی بجلی نہیں ہے, جس کے گاؤں میں آج بھی اسپتال نہیں ہے, جس کے گاؤں میں آج بھی اسکول نہیں ہے, جہاں پر آج بھی لوگوں کے پاس پینے کا پانی نہیں ہے, تاکہ ان کو احساس ہوگا, پھر وہ کام کریں گے. خیر کہانی یہ کہ اس طرح عثمان بزدار صاحب آئے. کہا جا رہا تھا کہ عثمان بزدار صاحب ہوگا سچا ہی کہہ رہا. اور میں آپ کو گزارش کرتا رہا کہ عمران خان صاحب اگر عثمان بزدار کو ہٹائیں گے تو عمران خان صاحب خود جائیں گے. اور میرا حساب کتاب تھا سیاسی اعداد و شمار کا, نمبر کا, اعداد و شمار نہیں بھائی, وہ ستاروں والی چالیں نہیں. میرا حساب کتاب نمبر کے ساتھ تھا. میں آغاز میں ہی کہتا تھا, شروع میں ہی, کہ عثمان بزدار کو ہٹائیں گے تو پی ٹی آئی کے اندر 7-8 گروپ ہیں, وہ عمران خان صاحب کے قابو سے نکل جائیں گے. چودھری پرویز الہی خود وزیر اعلیٰ بننا چاہ رہے ہیں, تو اوپر عمران خان صاحب کو سپورٹ ملنا بند ہو جائے گی, تو عمران خان صاحب بھی گر پڑیں گے. سادہ سا فارمولہ تھا. اب ہوا یہی, عمران خان صاحب نے عثمان بزدار سے ریزائن لیا. ریزائن لینے کے بعد عمران خان صاحب کی حکومت چلی گئی. اپنے آپ کو بچانے کے لیے بزدار سے ریزائن لیا کہ پرویز الہی جو ہے وہ مسلم لیگ قائد اعظم سپورٹ کرے گی, پھر باقی اتحادی بی اے پی وغیرہ بھی آ جائیں گے تو میری کرسی بچ جائے گی. نہیں بچی. عثمان بزدار صاحب سے ریزائن لے لیا. اس کے بعد نئے وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہو گیا. حمزہ شہباز 16 اپریل سے وزیر اعلیٰ ہیں. آج 5واں دن ہے, حلف نہیں ہو رہا. عثمان بزدار صاحب کا ریزائن 1 اپریل کو میرا خیال ہے منظور ہوا تھا. 28 کو انہوں نے دیا تھا, 1 کو زبردستی جا کر پرویز الہی نے ان کا استعفیٰ منظور کروا لیا تھا. وہ بیٹھے ہیں آج بھی عثمان بزدار صاحب کرسی پہ, ابھی بھی وزیر اعلیٰ کے طور پہ ایکٹ کر رہے ہیں. ظاہر ہے نیا وزیر اعلیٰ نہیں آیا تو ابھی تک کے بیٹھے ہوئے ہیں. سامان شفٹ کروا دیا لیکن وزیر اعلیٰ ہیں, مکمل انجوائے کر رہے ہیں. تو کہتے ہیں کچھ لوگ کہ بزدار صاحب بڑا خوش ہوتے, ہنستے کہ سب ٹر گئے, میں اکلا ہی بیٹھا. میرے کو کوئی دعا ہے خاص. اب خاص دعا جو ہے وہ پتہ ہے سب کو کس کی دعا ہے. تو بہرحال تو یہ جو پنجاب کو آئینی بحران کا شکار کرنے کی کوشش ہو چکا ہوا ہے صوبہ آئینی بحران کا, یہاں پر حلف نہیں لینے دیا جا رہا نو منتخب وزیر اعلیٰ سے. تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب خود چلے گئے. ظاہر وزیر اعظم کا تو پوری وفاقی کابینہ بن گئی, وہاں پر شہباز شریف کی حکومت بن گئی. گورنر تینوں صوبوں کے چلے گئے. چوتھے صوبے کا گورنر بھی بس ایویں ہی ڈھیٹ کر بن کر پنجاب کا بیٹھا ہوا ہے. صدر مملکت جو ہے وہ اس کو کہہ دیا گیا ان کو کہ جی آپ ذرا بیہیو کریں لائک پریزیڈنٹ, اگر اس طرح نہیں کریں گے تو پھر آپ چلے جائیں. تو وہ جنہوں نے کہا ہوگا پھر ظاہر وہ سمجھتے ہوں گے کہ ہم نے کہا ہے تو ہم عمل بھی کروائیں گے. کوئی پتہ نہیں صدر صاحب آج کل میں ریزائن کر جائیں, کب ریزائن کریں نہ کریں ایک الگ بات ہے, لیکن بزدار صاحب بیٹھے ہوئے ڈٹے ہوئے. تو یہ کرشمہ ہے ایک ویسے سیاست کا کہ عثمان بزدار صاحب نہیں جا رہے. سیاسی مطلب اس طرح کم ہی ہوتا ہے بھائی کہ بزدار صاحب بیٹھے ہوئے. بچت یہ ہوئی ہے کہ عثمان بزدار صاحب کو بچانے کے لیے ایک درخواست گئی لاہور ہائی کورٹ میں, اور ایک وکیل صاحب ہیں وہ ندیم سرور صاحب, وہ درخواست لے کر گئے. انہوں نے کہا کہ جی جو بزدار صاحب کا استعفیٰ ہے قانونی طریقے سے نہیں ہوا, لہٰذا بزدار صاحب کو واپس بحال کیا جائے, اور یہ الیکشن وغیرہ جو بھی ہوئے حمزہ شہباز والے سارے کالعدم کیے جائیں. تو چیف جسٹس صاحب جو لاہور ہائی کورٹ کے ہیں, جسٹس امیر بھٹی صاحب, انہوں نے اس وکیل صاحب کو کہا کہ جی آپ یہ مذاق بنایا ہوا ہے, آپ نے چھوٹی چھوٹی باتیں لے کر آ جاتے ہیں, ہر معاملہ عدالت میں لے کر آ جاتے ہیں, یہ کوئی مذاق ہے. انہوں نے کہا کہ 10 لاکھ روپے جرمانہ اور درخواست مسترد. تو بہرحال وکیل نے عدالت کو ذرا ترلے شرلے کیے,
التجائیں کی کہ جی میں درخواست واپس لے لیتا ہوں، آپ کی مہربانی جرمانہ نہ ڈالیں، تو بچت ہو گئی، ورنہ کوئی پتہ نہیں ہے کہ جی وہ جس طرح استعفیٰ وہ گورنر صاحب نے پریس کانفرنس کر دی تھی چودھری سرور نے کہ کس طرح استعفیٰ منظور کروایا گیا ہے، اگر وہ بات کر جاتی، اس میں وزن آ جاتا تو کوئی پتہ نہیں تھا کہ بزدار صاحب جو ہے وہ بیٹھے رہتے۔ اب میں آتا ہوں کہ جی فوج جال سازیوں پر آخر میں آؤں گا۔ فوج جو ہے وہ سیاستدانوں کے خلاف کیوں ہوتی ہے؟ فواد چودھری صاحب نے کہا ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ یعنی فوج، اس کے ساتھ ہمارے معاملات، اس کے ساتھ ہمارے تعلقات ٹھیک ہوتے تو آج ہم حکومت میں ہوتے۔ اب ہمیں عمران خان صاحب نے لیکچر دیے ہوئے، گھنٹوں گھنٹوں کے لیکچر دیے ہوئے، بڑے بڑے مجموعوں کو لیکچر دیے ہوئے، ٹی وی ٹاک شوز پر ایک ہی بات رٹ کر آتے تھے اور ایک ہی بات رٹ کر بولتے رہے، اور کچھ عرصہ پہلے تک، 1 ڈیڑھ 2 ماہ 3 ماہ پہلے تک، اکتوبر کے بعد اور اکتوبر سے پہلے تک عمران خان صاحب ایک بات کرتے رہے۔ میرے نوجوانوں سنو، ایک اہم بات بتانے جا رہا ہوں، میں آج آپ سے خاص بات کرنا چاہتا ہوں، میں آج آپ سے ضروری بات کرنا چاہتا ہوں۔ پھر وہ جو آپ کا وزیر اعظم آپ کے ساتھ ٹی وی پر، وہاں پر بھی جب لوگ ان سے پوچھتے تھے، وہ کہتے آپ کو میں بتاؤں کہ یہ فوج جو ہے میرے ساتھ کیوں ہے اور ان کے خلاف کیوں تھی، ان کے خلاف کیوں ہو جاتی تھی، اور یہ آئی ایس آئی سے اور ایم آئی سے اور فوج سے، یعنی آصف زرداری، نواز شریف، بے نظیر شہید، یوسف رضا گیلانی، شاہد خاقان عباس، یہ سارے جتنے بھی سیاسی حکمران رہے ہیں پاکستان میں، جتنے بھی ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ جو حکومتیں پاکستان میں آئی ہیں، جمہوری طریقے سے جو آئی ہیں، آئینی حکومتیں جتنی بھی، کیونکہ پاکستان میں غیر آئینی حکومتیں زیادہ رہی ہیں، ہائبرڈ رجیمز زیادہ رہی ہیں۔ پاکستان میں تو بھٹو شہید کی ایک حکومت، اس کے بعد بی بی شہید کی ایک حکومت، 2 حکومتیں لگا لیں، اور پھر نواز شریف صاحب کی آخری حکومت، اس سے باقی تو جو کچھ رہا ہے یہاں پر وہ تو سارا ہائبرڈ رجیم رہا ہے نا، ہائبرڈ نظام رہا ہے یا مارشل لا رہے ہیں۔ لیکن وہ جو چھوٹی موٹی جب نواز شریف صاحب جب ان کو لگا کہ نہیں یار عوامی طاقت زیادہ بہتر ہوتی ہے، سویلین سپرمیسی کا جب ان کو معاملہ سمجھ آ گیا، اسی طرح پیپلز پارٹی کو بھی جب سمجھ آ گیا، تو جب ان کو معاملات سمجھ آ گئے تو وہ ظاہر سیاسی انداز سے ملک چلانا چاہ رہے تھے، جمہوری انداز سے ملک چلانا چاہ رہے تھے، تو وہاں لڑائیاں ہوتی ہیں۔ وہاں پر لڑائیوں سے مراد کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے، جو اقتدار پر ہمیشہ پورا کا پورا اقتدار رکھنے کی رہی ہے، مارشل لا لگا کر، فارن افیئرس، داخلی امور، سارے امور، تو وہ آہستہ آہستہ اچھا وہاں پر بھی ارتقا ہوتی رہتی ہے نا۔ یوسف رضا گیلانی صاحب کہا کرتے ہیں، اب جب وزیر اعظم تھے، وہ کہتے تھے کہ یار یہ ارتقا ہے، یہ کوئی بٹن آن آف کرنا نہیں ہے کہ جی ہم جمہوری حکومت آ گئے تو ہم بس جو مداخلت کیا کرتے تھے مداخلت کرنا بند کر دیں گے، مداخلتیں ہوں گی، ہمیں آہستہ آہستہ ایڈجسٹ کرنا ہوگا اپنی اپنی پوزیشنز پر، آہستہ آہستہ، اس میں وقت لگے گا، 5-6 الیکشنز کے بعد جا کر پاکستان میں ہر ادارہ آپ کو نظر آئے گا کہ اپنا اپنا کام کر رہا ہے۔ تو بات ٹھیک تھی، ارتقا ایسے ہی ہوتی ہے، جمہوریتیں یا پروسیس اسی کا نام ہے۔ تو خیر، عمران خان صاحب کچھ اور کہا کرتے تھے، یعنی ایک جو سیاسی حقیقت تھی کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ زیادہ سے زیادہ اختیار اور طاقت رکھنے کی عادت ہے اس کو، اور وہ اسی وجہ سے کوئی بھی وزیر اعظم اگر تھوڑا سا اپنے آپ کو وزیر اعظم ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ وزیر اعظم نہیں رہتا، ان کا تصادم، لڑائیاں، جھگڑے، پھر اسکینڈلائز، پھر چیزیں، پھر بیان بازیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ ایک سیاسی تاریخ ہے ہماری، جو ایک سیاسی حقیقت ہے ہماری۔ عمران خان صاحب اس کے برعکس حقیقت بتایا کرتے تھے پوری قوم کو۔ فوج سیاستدانوں کے خلاف کیوں ہوتی ہے، یہ عمران خان صاحب بتایا کرتے تھے۔ آج عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جی میں اگر اسٹیبلشمنٹ میرے ساتھ ہوتی تو میں حکومت میں ہوتا، یعنی عمران خان جو ہے جو کچھ کہتے رہے اس کے مطابق پھر پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے چور عمران خان صاحب ثابت ہو رہے ہیں۔ کیونکہ عمران خان صاحب جو لیکچر دیا کرتے تھے وہ یہ ہوتے تھے کہ دیکھیں جی میں تو ایماندار آدمی ہوں، میرا کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے، میں کرپشن کرتا نہیں ہوں۔ یہ جو آصف زرداری، یہ جو نواز شریف، فوج ان کے خلاف اس لیے ہو جاتی تھی کیونکہ فوج ان کی تحقیقات کر رہی ہوتی تھی، آئی ایس آئی کو پتہ چل رہا ہوتا تھا کہ کہاں کمیشن لے رہے ہیں، کہاں کرپشن کر رہے ہیں۔ پھر جب ان کو پتہ چلتا تھا کہ ان کو ہماری کرپشن کا پتہ چل گیا ہے تو فوج کے خلاف ہو جاتے تھے۔ یہ عمران خان صاحب کی پورا ایک ہسٹری ہے جو اٹھا کر دیکھ لیں، اور اب یہ ویڈیو سامنے آ بھی گئی ہیں، فواد صاحب کے انٹرویوز کے بعد چل بھی رہی ہیں۔ تو یہ جو کہانی عمران خان صاحب بنایا کرتے تھے کہ اگر فوج یا اگر اسٹیبلشمنٹ، فوج بطور ادارہ تو اس طرح میں بات نہیں کر رہا، لیکن ظاہر ہے وہ ایک تاریخی حقیقت تو ہے نا پاکستان کی، کہ وہ جو عمران خان صاحب بتایا کرتے تھے نا
کہ وہ اس لیے ان کے خلاف ہو کر ان کو ہٹا دیتے تھے کیونکہ چوریاں کرتے تھے۔ تو عمران خان صاحب بھی کہہ رہے ہیں جی میرا معصومانہ سوال ہے کہ جی مجھے کیوں ہٹایا، میں نے کیا کیا تھا، میرا کیا جرم تھا، رات کو 12 بجے عدالت کیوں کھل گئی، اس طرح کی چیزیں۔ تو عمران خان صاحب کے اس بیانیے وہ جو بناتے رہے ہیں، لوگوں کو سکھاتے رہے، اس کے مطابق اگر دیکھیں تو پھر عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کیونکہ عمران خان صاحب کی چوریاں پکڑی گئی ہیں اسی وجہ سے عمران خان صاحب کو نکالا گیا۔ عمران خان صاحب سے حکومت نہیں ہو رہی تھی۔ عمران خان صاحب نے خود کل اسپیس میں کہا ہے کہ جی بجٹ پاس کروانا میرے لیے سب سے مشکل کام ہوا کرتا تھا، کیونکہ بجٹ پاس کروانا کوئی چھوٹا موٹا کام نہیں ہوتا، اس میں سب کی انپٹ ہوتی ہے۔ عمران خان صاحب کسی کی انپٹ نہیں لیتے تھے، فون کرتے تھے کہ جی بجٹ پاس کروا دو مجھے، وہ کہتے تھے پاس کرواؤ یار، لوگوں کو راضی کرو، کہتے تھے جی آپ کا مسئلہ ہے میرا مسئلہ نہیں ہے۔ یہ ناقابل تردید میں بات بتا رہا ہوں آپ کو، اور یہ باتیں بریفنگس میں کہی گئی ہیں، صحافیوں کے ساتھ جو آف کیمرہ بریفنگز ہوتی ہیں اس صحافیوں کو کہا گیا کہ جی ہم کہتے تھے بجٹ پاس کرو، کہتے تھے خود کرواؤ جی، میرا مسئلہ تھوڑی ہے جی، تسی آپ جا کے کرواؤ۔ یہ عمران خان صاحب کیا کرتے تھے۔ تو بہرحال عمران خان صاحب کا جو تھا جو فلسفہ، اس کے مطابق، اور جو فواد چودھری کہہ رہے ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ ہمارے خلاف ہے اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات ٹھیک ہوتے تو آج ہم حکومت میں ہوتے، تو اس کا مطلب ہے کہ عمران خان صاحب کی چوریاں پکڑی گئی ہیں بہت بڑی بڑی، اسی وجہ سے عمران خان آج حکومت میں نہیں رہے، اگر عمران خان کی پرانی باتوں پر یقین کریں۔ اب ای سی ایل پر نام، رانا ثناءاللہ صاحب نے کہا ہے کہ جی کسی کو نہیں چھوڑیں گے، نام ای سی ایل پر جائیں گے، معاشی دہشت گردی کرنے والے جس نے معاشی دہشت گردی کیا ان کے نام ای سی ایل پر جائیں گے۔ اول میں اپنی پوزیشن کلیئر کر دوں جی، ای سی ایل پر نام ڈالنا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ عمران خان ڈالتے تھے تو بھی مخالفت کرتے تھے، یہ ڈالیں گے تو بھی مخالفت کریں گے۔ جو اشارہ دیا ہے رانا ثناءاللہ صاحب نے وہ یہ دیا ہے کہ جی عمران خان اور ان کی جتنی بھی معاشی ٹیم تھی، معاشی دہشت گردی، جتنے بھی وزیر تھے یا جنہوں نے جو ایک اسکینڈلس ہے نا، دوائیوں کا اسکینڈل ہے، چینی کا اسکینڈل آ جاتا ہے، گندم کا اسکینڈل ہے، یہ بذات خود توشہ خانہ کا اسکینڈل ہے، بڑے بڑے اسکینڈلس ہیں، کھاد کا اسکینڈل ہے، سوئی گیس کا اسکینڈل ہے، اپنا گیس کا اسکینڈل ہے، ایل این جی کا، پیٹرول کا اسکینڈل ہے، بڑے بڑے اسکینڈلس ہیں، اسکینڈلس ہیں، کھربوں روپے کے اسکینڈلس ہیں، بلین ٹری کا اسکینڈل ہے، بی آر ٹی کا اسکینڈل ہے، بڑے اسکینڈلس ہیں، رنگ روڈ کا اسکینڈل ہے، جتنے اسکینڈلس ہیں۔ تو رانا وہ ہے معاشی دہشت گردی، رانا ثناءاللہ صاحب کہتے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں جی، انہوں نے ٹویٹ کیا ہے کہ جس نے یہ کیا ہے ان کے نام تو ای سی ایل پر جائیں گے، ہم نئی فہرست ترتیب دے رہے ہیں۔ ای سی ایل سے نکل کر مفتاح اسماعیل صاحب چلے گئے لندن، مریم نواز صاحبہ عمرہ پر جانا چاہتی ہیں، اب ظاہر ان کی حکومت ہے، ان کو کوئی نہیں روکے گا، وہ جائیں گی۔ تو اب یہ الٹا چلے گا معاملہ، جو کل ای سی ایل پر تھے وہ ای سی ایل سے آزاد ہوں گے، اور جو کل آزاد تھے اور لوگوں کے نام ای سی ایل پر ڈال رہے تھے وہ جائیں گے ای سی ایل پر، کیونکہ شہزاد اکبر صاحب جا چکے ہوئے ہیں۔ شہزاد اکبر صاحب اگر چلے گئے، پہلے وہ جو اسٹاپ لسٹ والا معاملہ تھا وہ کیونکہ ای سی ایل پر نام ڈالنے کے لیے وفاقی کابینہ کی اجازت کی ضرورت ہوتی ہے، تو اب میرا خیال ہے وفاقی کابینہ اجازت لے کر رانا ثناءاللہ صاحب وفاقی کابینہ سے نا یہ کام کرنا شروع کریں گے، تو پھر وہ عدالت میں کوئی جائے گا تو ایک لمبا پروسیجر ہوگا۔ اسٹاپ لسٹ سے نام نکلوا کے شہزاد اکبر صاحب تو چلے گئے، شہباز گل صاحب ڈٹے ہوئے، وہ کہہ رہے ہیں جی میں ادھر ہوں، حالانکہ انہوں نے بکنگ شروع کروا لی تھی، نہیں گئے، اچھی بات ہے جی، عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہوئے، کھڑا رہنا چاہیے۔ آپ اگر ایک لیڈر کے ساتھ اقتدار میں تھے تو اپوزیشن میں بھی رہیں، اگر آپ وزیر اعظم ہاؤس میں ساتھ تھے تو پھر اگر کل کو اللہ نہ کرے جیل جانا پڑتا تو جیل میں بھی آپ ساتھ جائیں۔ اب دوسری چیز وہ جو میں پچھلے ویلاگ میں چھوڑ گیا تھا وہ تھا جال سازیاں۔ میں نے گزارش یہ کی تھی کہ جی عمران خان صاحب کو بہت زیادہ لوگوں کی سپورٹ حاصل ہے، بہت زیادہ، جلسے بڑے ہو رہے ہیں ان کے، میں اس حوالے سے کہہ رہا ہوں۔ الیکشن کا پتہ چل جائے گا کہ عمران خان صاحب یہ مومنٹم انتخابات تک چلا پا رہے نہیں چلا پا رہے۔ عمران خان صاحب کے فالوور بھی بہت ہیں، کہا جا رہا ہے کہ اس میں جعلی بھی ہے، یہ بھی ہے، نہیں بھی ہوں گے تو بھی بہرحال ٹویٹر پر ان کو کروڑوں لوگ فالو کرتے ہیں۔ اچھا جی، عمران خان صاحب اسپیس میں تھے رات، تو اسپیس میں 1,60,000 جو ہے لوگ ایک وقت ان کو دیکھ رہے تھے، نہیں کتنے، 1,60,000 ہی تھے نا، ہاں 1,60,000 لوگ دیکھ رہے تھے ان کو بیک وقت، اور پھر آ جا رہے تھے، ظاہر ہے وہ تعداد پھر لاکھوں میں چلی جاتی ہے، کوئی آتا ہے جاتا ہے آتا ہے جاتا ہے، جس طرح میلے میں لوگ گھوم پھر رہے ہوتے۔ لیکن ایک جال سازی یہ کی گئی کہ گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ کا جعلی ٹویٹر اکاؤنٹ بنایا گیا، ایک جعلی ٹویٹر سرٹیفکیٹ جاری کیا گیا کہ گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ نے سرٹیفکیٹ جاری کر دیا جی، تاریخ میں ایک بڑا ریکارڈ عمران خان نے ریکارڈ بنایا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن یار اتنا جلدی گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ نے، ابھی وہ ٹویٹ وہ چل ہی رہا ہے اسپیس، اور وہ اکاؤنٹس بھی آ گئے اور یہ سارا کچھ ہو گیا، تو یہ جو جال سازیاں ہیں نا، یہ پی ٹی آئی کو کہ اچھے بھلے کام کو نا کر دیتی ہے خراب۔
ایک اور جال سازی، AFP کا ایک اکاؤنٹ ہے فیکٹ چیک، اس میں انہوں نے دیا ایک رحیق عباسی صاحب پاکستان عوامی تحریک یعنی عمران خان صاحب کے کزنس طاہر القادری صاحب کی جماعت کے، انہوں نے ایک ویڈیو شیئر کی تھی، شہباز شریف صاحب اپنے کارکن سے نواز شریف کا کوئی ترانہ گانا سن رہے تھے۔ جس دن شہباز شریف وزیر اعظم بنتے ہیں، ابھی وزیر اعظم ہاؤس منتقل ہی نہیں ہوتے، ویڈیو جاری کر دی جاتی ہے کہ وزیر اعظم جو ہے نا یہ گانا سن رہے ہیں بیٹھے وزیر اعظم ہاؤس میں۔ وہ فواد چودھری صاحب بھی اس کو ری ٹویٹ مار دیتے ہیں کہ جی بس یہی کام رہ گئے تھے ان کو کرنے کی، اس طرح کا۔ تو AFP نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر کہا ہے، فیکٹ چیک جو ہے وہ، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ جی یہ اس طرح ایک جعلی ویڈیو شیئر کی گئی تھی اور اس کو PTI کے جو پرومیننٹ رہنما ہیں، سابق وزیر اطلاعات ہیں، انہوں نے بھی شیئر کر دیا تھا۔ تو یہ جال سازیاں پکڑی جا رہی ہیں۔ اب ایک اور جال سازی، ایک وہ صاحب ہیں میجر سم تھنگ کچھ نام ہے ان کا، وہ ان کی اغوا کی خبر چلی تھی کہ جی اغوا ہو گئے ہیں، وہ PTI کے میجر عادل میرا خیال ہے نام ہے، ان کے اغوا کی خبر، جی وہ لاپتہ ہو گئے۔ وہ PTI کے سپورٹر ہیں عمران خان کے، بہت بڑی تنقید کر رہے تھے اداروں پر کھل کر اور ٹویٹر پر اور ہر طرف، تو ان کے متعلق مسلسل چلنا شروع ہو گیا کہ جی وہ لاپتہ، یہ اسکرین پر آپ کو سارا کچھ ان کا آ رہا ہوگا، تو لاپتہ ہو گئے، لاپتہ کر دیے گئے۔ یہ صاحب وہ ہیں جو جب صحافی واقعی لاپتہ کیے جاتے تھے تو یہ اس پر ٹرولنگ کرتے تھے، ان پر مذاق اڑایا کرتے تھے کہ یہ وہیں ہے نا اپنا بیرون ملک شہریت لینے کے لیے، امیگریشن لینے کے لیے ڈرامے ہو رہے ہیں، تو خود چلے گئے، ہلالہ مچ گئی کہ جی یہ کہاں چلے گئے، اور سب نے جو ہیومن رائٹس کے لیے کام کرتے ہیں پھر وہ یہ نہیں دیکھتے کہ جی نظریات کیا ہیں، تو انہوں نے اس پر تشویش کا اظہار کیا۔ فائنلی اسلام آباد ایئرپورٹ سے چیزیں سامنے آتی ہیں کہ جی وہ تو برطانیہ روانہ ہو گئے ہیں، وہ ان کی تصویریں جب آپ امیگریشن کے لیے جا رہے ہوتے ہو تو وہ ساری چیزیں آپ کو ریکارڈ ہوتا ہے، تو وہ جاری کر دی گئی کہ جی یہ آ گئی باہر کے، یہ تو لندن چلے گئے ہوئے کل کے، تو پھر وہ خود بھی آ گئے، انہوں نے کہا کہ جی میں خود اپنا برطانیہ چلا گیا تھا، باقی باتیں میں بعد میں کروں گا۔ تو یہ مطلب یہ بار بھائی جنرلی جو چیز ہے، عمران خان کو اسپیس میں سپورٹ مل رہی ہے، لوگ آ رہے ہیں، خلا میں سپورٹ مل رہی ہے، لوگ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، جو چیزیں ہیں جنرلی کریں نا، یہ چھوٹی چھوٹی جال سازیاں کر کے اتنے بڑے ایونٹس جو آپ کرتے ہیں، جس طرح میں نے بتایا تھا نا کہ 7 کے جلسے میں مینار پاکستان لگا دیا تھا، تو پھر لوگ ایک اچھا جلسہ جو ہوتا ہے اس اب یہ جو لاہور میں لبرٹی پر بہت بڑا مظاہرہ ہوا تھا، جو عمران خان صاحب کی کال پر پہلے اتوار کو جو مظاہرہ، بہت بڑا مظاہرہ ہوا تھا، کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس کو پیچز لگا کرنا ایک وہ بڑا کر دیا تھا کہ جی لبرٹی چوک، مجھے لگ رہا تھا کہ لبرٹی چوک پتہ نہیں کوئی 200-400 اپنا اس میں ایکڑوں میں پھیلا ہوا لبرٹی چوک ہے، تو اس طرح بنا دیا تھا۔ تو اچھے خاصے اپنا اچھا خاصا کریڈٹ جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی جال سازیاں کر کے یہ خراب کر دیتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔